کرامات اولیاء، نزہت المجالس وغیرہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جبکہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو ان کی نبوت کے زمانے میں بنی اسرائیل پر قحط آ گیا، یعنی ایسی قحط سالی کہ آسمان نے بالکل پانی برسانا چھوڑ دیا اور زمین نے غلہ اگانا چھوڑ دیا۔ لوگ بھوک سے پریشان تھے اور جانور بھی پیاس سے پریشان، سب لوگ بلبلا رہے تھے، پریشان حال تھے۔ تو سب لوگ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش کرے تاکہ یہ قحط ختم ہو اور پریشانی دور ہو ہم سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی بات پر سب کو دعوت دی کہ سب چلتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 بنی اسرائیل کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، یہ ساری قوم بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، زمین سوکھ رہی ہے، گھاس نہیں اگ رہی ہے، جس کی وجہ سے جانور بھی پریشان ہے اور انسان بھی پریشان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ادھر دعا کی، دعا کرنے کے بعد دیکھا کہ آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف ہو گیا، یعنی پہلے جو کچھ بادل کے آثار تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور اسی طرح سے سورج بھی خوب گرم ہو گیا، یعنی دھوپ بھی تیز ہو گئی۔ تو بارش کا کوئی نام و نشان نہ دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں آپ کا نبی ہوں، اگر میری کوئی قدر آپ کی نظر میں نہیں ہے تو کم سے کم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے بارش برسا دیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ موسیٰ، آپ کا مقام اور رتبہ میری نظر میں نہیں گھٹا، آپ تو ابھی بھی اسی طرح سے بلند مقام اور اونچے رتبہ والے میری نظر میں ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ بارش اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں جو 70,000 کا مجمع ہے، اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو مسلسل 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، نافرمانی کیے جا رہا ہے۔ آج جو بارش رکی ہوئی ہے اور بنی اسرائیل پر قحط سالی ہے، صرف اسی ایک بندے کے گناہ کی وجہ سے، لہذا جب تک وہ بندہ اس مجمع سے باہر نہیں جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اس مجمع میں آخر ایسا کون بندہ ہے جو مسلسل 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کر کے اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے وہ بندہ اس مجمع سے باہر چلا جائے تاکہ اللہ اپنی رحمت کی بارش اتارے۔ جب اس بندے کے کانوں تک یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعلان گیا تو اس نے اندر ہی اندر اپنے دل ہی دل میں بات کی کہ اگر ابھی میں مجمع سے باہر جاتا ہوں تو ساری قوم کی نظر مجھ پر پڑے گی، جس کی وجہ سے میں ساری قوم کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا کہ یہی وہ گنہگار بندہ ہے جس کی نحوست سے آسمان کی بارش رکی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہوا اور دل ہی دل میں اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اللہ، لقد عصیتک 40 سنة فأمہلتنی وجئتک تائبا فاقبلنی، کہ اللہ مسلسل 40 سال تک میں نے تیری نافرمانی کی، تیرا گناہ کیا، تیری شان میں گستاخی کی، لیکن تم نے ہمیں مہلت دی، چھٹی دی، رخصت دی، لیکن اب میں توبہ کر کے آپ کی طرف آتا ہوں، لہٰذا میری توبہ قبول کر لیجئے۔ یہ بات اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ سے کہی اور اللہ کے یہاں اس کی توبہ فوراً قبول ہوئی، اور ایک دم آسمان میں بادل کے آثار شروع ہوئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آخر مجمع سے تو کوئی بندہ باہر نکلا نہیں، پھر یہ بارش کیسے شروع ہو گئی؟
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ اللہ وہ بندہ تو ابھی باہر گیا ہی نہیں، تو پھر بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، کیونکہ وہ بندہ جو میری نافرمانی کر رہا تھا، مجھ سے رشتہ توڑ رکھا تھا، دل ہی دل میں اس نے توبہ کی اور میری طرف آگے بڑھا اور مجھ سے رشتہ جوڑا، تو میں نے اسی کی وجہ سے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے اللہ اس بندے کا نام پتہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس سے ملاقات کر سکوں، میں اسے دیکھوں کہ وہ کون سا بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ مجھ سے ٹوٹا ہوا تھا، جب وہ میرا گنہگار اور نافرمان تھا، تو اس وقت میں نے اس کا پردہ کیا اور اس کے گناہ کو چھپائے رکھا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا بن چکا ہے، اس لیے اب میں اس کا نام کیسے ظاہر کروں؟ اللہ اکبر! توبہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔